وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ یہ وہ مشہور قول ہے جسے ہم نے ہر بار سنا اور پڑھا ہے۔ حکیم لقمان اللہ کے وہ برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دانائی و بصیرت میں ممتاز ترین مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم کی 31ویں سورہ مبارکہ کو حضرت لقمان کے نام سے منسوب کیا گیا، جس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ بعض روایات سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت۔ انہوں نے حکمت اختیار کر لی، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب انہیں نبوت کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرمایا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا، آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبوت بہت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے میرے اختیار کے بغیر دے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتا کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ حکیم لقمان ایک بڑی مجلس میں وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مجلس میں داخل ہوا اور ان کے قریب جا کر بولا کہ کیا تم بنی حساس کے غلام نہیں ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ حکیم لقمان نے اسے غور سے دیکھا اور بولے ہاں، یہ بھی درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم حبشی نہیں ہو؟ حضرت لقمان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری مجلس میں اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ حضرت لقمان نے نہایت محبت سے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ برادر عزیز، جو باتیں میں کہتا ہوں ان پر تم بھی عمل کرنے لگو تو تم بھی میری طرح ہو جاؤ گے۔ وہ باتیں یہ ہیں کہ آنکھوں سے حرام چیزیں نہ دیکھو، زبان سے بیہودہ باتوں کو نہ بولو، مال حلال کھایا کرو، زبان سے ہمیشہ سچ بات بولا کرو، وعدے پورے کیا کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، بیکار کاموں کو چھوڑ دو۔ بس یہی عادات ہیں جن کی وجہ سے مجھے بزرگی عطا فرمائی گئی۔